السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ شہر روغان کی داستان، ڈاکٹر میاں صابر حسین۔ آج میں ماضی کے ایک افسانوی اور رومانوی شہر روغان کی داستان بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اس طلسماتی شہر سے واقفیت نہ رکھتے ہوں۔ آئیے قدرتی حسن کے اس شاہکار شہر کی سیر کرتے ہیں۔ اس شہر میں ہم آدم خور جنوں کے خوفناک و وحشی پن کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل شہزادیوں کی قید اور ان کے عشق و محبت کی طلسم ہوش ربا داستانیں دیکھیں گے، تو دوسری طرف ماضی کی دھول میں کئی صدیاں قبل غرق کسی قوم کے رہن سہن کو محسوس کریں گے۔ کراچی کو بلوچستان سے ملانے والی شاہراہ کو RCD روڈ کہتے ہیں۔ یہ سڑک مقاموں وندر کے بعد 0 سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک سڑک آپ کے بائیں ہاتھ جھیل مانی ہور کے شمالی طرف سے چکر کاٹ کر ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ گوادر سے ہوتی ہوئی ایران کے بارڈر کو جا ملتی ہے، جسے مکران کوسٹل ہائی وے کہا جاتا ہے، اور بقیہ RCD روڈ 0 سے اوپر شمال کی طرف اوتھل اور وڈ کو ملاتی ہوئی خضردار جا نکلتی ہے اور اندرون بلوچستان کو کراچی اور ساحلی علاقوں سے ملاتی ہے۔ جاہو کا مقام RCD اور بلا ہوشاب شاہراہوں کا سنگم ہے۔ اس مقام سے مشرق کی طرف بلا شہر تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ مغربی سمت میں یہ بلا ہوشاب روڈ اور ان سے ہوتی ہوئی ہوشاب پہنچ جاتی ہے، جہاں یہ گوادر رتو ڈیر اور موٹر وے میں مدغم ہو جاتی ہے۔ بیلا شہر سے وڈ کو جاتے ہوئے تقریباً 20 کلومیٹر کے بعد آپ بائیں ہاتھ قصبہ گوندرانی کی طرف کم و بیش 10 کلومیٹر سفر کرتے ہیں۔ یہاں سے شمال کی جانب مڑتے ہوئے سڑک تقریباً ناپید ہو جاتی ہے اور کچی ناہموار راستے ہیں، اور 2.5-3 کلومیٹر مزید چلتے ہوئے آپ کو اکا دکا چھوٹے چھوٹے گاؤں ملتے ہیں۔ یہ راستہ ایک چھوٹی ندی جو دریائے کرد کے نام سے جانی جاتی ہے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوا آپ کی منزل مقصود شہر روغان یا غاروں کے شہر تک لے جائے گا۔ ابھی آپ شہر روغان کے دہانے پر ہیں اور یہاں سے غاروں کے سلسلے دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں واقع اس مقام کو شہر روغان یا غاروں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے روحوں کا گھر اور جنات کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک مقامی درویش عورت کا مزار بھی ہے، جس مناسب سے اسے مائی پیر یا گوندرانی بیلا یا مقام کہا جاتا ہے۔ کئی جگہوں پر اس مقام کو پرانے گھر بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں، آپ کو اپنے چاروں طرف یہ غار نما کمرے پہاڑوں میں جا بجا بنے نظر آتے ہیں۔ کمروں کی شباہت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک چھوٹے برآمدے سے گزر کر آپ مرکزی کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مرکزی کمروں کے ساتھ 2 سے 3 چھوٹے کمرے ملتے ہیں۔ ان غاروں یا پہاڑوں میں بنے گھروں کی تاریخ یا آثار قدیمہ کی کوئی شناخت نہیں ملتی، لہٰذا اس کے بارے میں مقامی سطح پر مختلف کہانیاں یا قصہ گو پائی جاتی ہے۔ اس زمن میں 3 داستانیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ بدھ مت کے ماننے والوں کی ایک بستی تھی جو تقریباً 7ویں صدی میں یہاں آباد ہوئی۔ یہ باقاعدہ بدھ مت کے پیروکاروں کا جیتا جاگتا شہر تھا۔ بدھ مت مذہب اس خطے میں کبھی اپنے عروج پر بھی رہا ہے، لہٰذا اس بات میں وزن ہے کہ یہاں بدھ مسٹ آباد تھے۔
دوسرے ان گھروں کی تعمیر، جس میں برآمدے، مرکزی کمرہ، ملحقہ کمرے، حتیٰ کہ چراغ رکھنے کی جگہ بھی دکھائی دیتی ہے، جو کہ انسانی ہاتھ کے عمل کی تصدیق کرتی ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی گھروں، جنہیں آپ گھر بھی کہہ لیں، ان کی بناوٹ میں بھی فرق پایا جاتا ہے، جیسے آپ معاشرے میں رہن سہن کی سطح رکھتے ہیں۔ کچھ گھر بڑے اور کشادہ ہیں، جن میں ملحقہ کمرے، باورچی خانہ اور اشیاء کو ذخیرہ کرنے کے گودام یا کمرے بھی ہیں، جو شاید عمرہ یا بڑے بدھ بخشوں کے ہوں گے۔ لیکن تاریخ اس معاملے میں خاموش ہے کہ صدیوں بعد وہ بدھسٹ یہاں سے کیوں چلے گئے۔ کوئی موسمی آفت، بیرونی حملہ آور، قحط یا دوسری اور کون سی غالب وجہ بنی اس شہر کے ختم ہونے کی، اس بارے میں ابھی تک حتمی تحقیق موجود نہیں۔ ہاں، البتہ نیشنل جیوگرافک نے اپنی ایک اسٹوری میں اس جگہ بدھسٹ قوم کے ہونے کی نشاندہی کی ہے۔ دوسری کہانی کے مطابق یہاں ان گھروں میں بدروحیں اور شیطانی قوتیں رہتی تھیں۔ یہ قوتیں انسانی گوشت اور خون کی دل دادا تھیں، اور وہ آس پاس کی بستیوں سے انسانوں کو پکڑ کر لے جاتی تھیں۔ ان شیطانی قوتوں کا خوف چار سو پھیلا ہوا تھا۔ اسی علاقے میں ایک فقیر عورت بھی رہتی تھی، جس کا نام جندرانی تھا۔ اس نے جب یہ ظلم دیکھا تو اس نے ان بدروحوں اور شیطانی قوتوں سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس جنگ میں اس اللہ لوک عورت نے انسانی گوشت کھانے والی تمام شیطانی قوتوں کو ختم کیا، اور آخر میں خود بھی دنیا چھوڑ گئی۔ اسی مناسبت سے اس مقام کو مائی جندرانی یا مائی پیر بھی کہا جاتا ہے۔ مقامی لوگ ان مائی صاحبان کی عقیدت مند ہیں اور ان کی قبر پر منتیں بھی مانتے ہیں۔ ایک اور قصے کے مطابق یہاں ان غاروں میں صدیوں سے جنات رہتے ہیں، اور وہ اس وادی میں داخل ہونے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سینہ بر سینہ چلنے والے اس علم کے مطابق کسی زمانے میں وہ زمانہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام کا بھی بتایا جاتا ہے۔ یہاں انسانوں کی ایک بستی تھی، جسے اس وقت شاید ملک کہا جاتا ہوگا، کہ اس کے نیک دل بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، جس کا نام شہزادی بدیع الجمال تھا۔ شہر روغان کے جنات اس جمال رخ شہزادی پر عاشق ہو گئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ شہزادی کی واپسی کے لیے بے شمار مہمات ہوئیں، جس میں کئی شہزادے بھی آئے، لیکن سب نامراد ٹھہرے اور کئی مارے گئے۔ آخر کار ایک بہادر شہزادہ، جس کا نام سیف الملوک تھا، وہ اس مہم میں کامیاب ٹھہرا۔ شہزادہ سیف الملوک نے کئی دنوں تک جنات سے جنگ کی، اور بالآخر اس بڑے جن کو بھی تحت طیق کر دیا، جس کا سایہ شہزادی پر تھا۔ سردار جن کے مرنے کے بعد جنات کی ظاہری حکومت ختم ہونے کے ساتھ شہزادی بھی آزاد ہو گئی۔ لیکن یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان غاروں پر جنات کا ابھی بھی قبضہ ہے، اور وہ یہاں کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ کبھی جانے والوں کو پتھر مارتے ہیں، تو کبھی ان غاروں اور وادی میں ہو کا عالم جاننے والوں کو دیوانہ وار واپس بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بظاہر یہ معلومات کا نہ ہونا اور قصہ گوئی معلوم ہوتی ہے۔ ان باتوں میں کتنی سچائی ہے، میں وہ بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا عرض کر سکتی ہوں کہ چونکہ اس علاقے کے طبی خدوخال ریتلے اور پہاڑی ٹکڑوں کی صورت پھیلے ہوئے ہیں، موسم انتہائی سخت ہے، یہاں ہوائیں تیز چلتی ہیں، شام کے وقت اکثر اوقات آندھی آتی ہے۔ یہ آندھی مقامی درجہ حرارت کے تفاوت کی وجہ سے گرد و باد یا گھومتی ہوئی ہواؤں کی صورت اختیار کر لیتی، اور اپنے ساتھ مٹی اور چھوٹے کنکر لاتی ہے، اور قریبی پہاڑوں سے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی برسات ہونے لگتی ہے، اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جنات نے پتھروں کی صورت حملہ کر دیا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک دلچسپ بات عرض کرتی چلوں کہ پنجاب کے دیہاتوں میں بھی اپریل مئی کے مہینوں میں چھوٹے گرد باد آتے ہیں، جسے مقامی زبان میں واویلا جسے مقامی زبان میں واو رولا یا انگریزی میں
ونڈ ویلز کہا جاتا ہے۔ جب یہ واو رولے آتے ہیں تو بچے شور مچاتے ہیں، اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں جوتا پھینکنے کی صورت اگر جوتا سیدھا گرا تو میری منت پوری ہوگی۔ اسی لیے بچے کے لیے یہ داستان گوئی کی جاتی ہے کہ ان گھومتی تیز ہواؤں میں جنات موجود ہوتے ہیں۔ طالب علم کے خیال کے مطابق اس کی غالب اور واحد وجہ بچوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش ہے تاکہ کسی جانی نقصان سے بچا جا سکے۔ قائرین کرام، قطع نظر کسی بھی افسانوی قصے کے شواہد بتاتے ہیں کہ یہ قسمت کا مارا برباد شدہ شہر کبھی ہنستا ہوا زندگی کے رنگ لیے مکمل طور پر آباد تھا۔ اس شہر میں یا آس پاس کے شہر میں بے شمار خوبصورت پری جمال شہزادیاں رہتی ہوں گی، لاتعداد شاہ زور سیف الملوک رہتے ہوں گے اور نیک دل بادشاہ بھی۔ عشق و محبت کی لاتعداد داستانیں بھی یقیناً ہوں گی۔ کھیت ہوں گے، کھلیان ہوں گے، میٹھے پانیوں کے چشمے، بہتے جھرنے، پھلوں کے گوشے الغر، زندگی اپنے رنگوں کے ساتھ جوبن پر ہوگی۔ پھر صدیوں کے چلنے والے پہیے نے اسی شہر غراں بنا دیا، مکمل طور پر انسانوں کے بغیر۔ پھر بدروحوں اور شیطانی قوتوں کے ڈیرے لگ گئے، چاہے داستانوں میں ہی صحیح۔ یہ غار اب مکمل طور پر یتیم پڑے ہیں، موسم اور جغرافیائی شکست ریخت سے مکمل تباہی کی طرف گامزن ہے۔ انگریز گزٹ کے مطابق 1947 میں ان غاروں کی تعداد 1500 کے لگ بھگ تھی، جو اب صرف 500 کے قریب رہ گئی ہے۔ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے اس آرکیالوجیکل مقام تک پہنچنے کا۔ مقامی طور پر کسی بھی قسم کی کوئی سہولت یا اس کے بارے میں تحریری معلوماتی کتابچہ ناپید ہے۔ یہ سارے قدیمہ کا اتنا بڑا خزانہ ہے کہ اگر اس پر ذرا توجہ دی جائے تو ملین ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ ایسی بد انتظامی، لاپرواہی اور نالائکی دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کا یہ حسین رومانوی شہر دوبارہ سے بدروحوں کے سائے میں ہے۔ اس طرح کے مزید تاریخی اور حیرت انگیز واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔